یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے. معلومات ہی معلومات، مدنی کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہماری دنیا میں آپ سب کو ایک اور بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں آگے کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ایک درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کا اس بات پر بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صحیح سلامت جسامت کے ساتھ ساتھ کسی موذی بیماری سے محفوظ رکھا، ورنہ جن بیچاروں کو ایسے مسائل کا سامنا ہے ان سے پوچھئے کہ تندرستی کی کیا قیمت ہوا کرتی ہے، وہ بیچارے کس طرح محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے. ان میں سے ایک بیماری تھیلیسیمیا بھی ہے. پیارے بچوں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اگر شدت اختیار کر جائے تو انسان سارے علاج و سہولیات استعمال کرنے کے باوجود بھی زیادہ عمر نہیں پاتا، بلکہ 30، 35، 40 سال میں موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اس بیماری نے دنیا بھر میں قدم جمائے رکھے ہیں اور دنیا کے ہر کونے میں اس کا کوئی نہ کوئی مریض پایا جاتا ہے. پاکستان میں 80,000 سے زائد بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہیں اور ان میں ہر سال 15,000 کا اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں اس کے بارے میں بھی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اس بات کے پیش نظر ہم نے آج کے ایپیسوڈ تھیلیسیمیا پر ہی رکھی ہے، تو آئیے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم پیکج دیکھتے ہیں. یہ دنیا کہا جاتا ہے کہ تھیلیسیمیا کی ابتدا یونان یعنی گریس سے ہوئی، اس لیے اس کا نام تھیلیسیمیا ہے، جو یونانی لفظ تھیلیس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب سمندر ہے. چونکہ اس وقت بحر روم کے ارد گرد کا علاقہ یونان کہلاتا تھا. پہلے یہ ایک خطے کی بیماری سمجھی جاتی تھی، لیکن سن 1927 میں جب پہلی بار اس پر باقاعدہ سروے کیا گیا تو دنیا کے کئی ممالک کے لوگوں میں اس کے آثار پائے گئے. اس کے بعد اسے ایک عالمی چیلنج قرار دیا گیا. اس مرض میں خون بننے کا عمل رک جاتا ہے اور مریض کو بار بار خون کی ضرورت پڑتی ہے. تھیلیسیمیا کی 3 قسمیں ہیں. سب سے کم شدت والی قسم تھیلیسیمیا مائنر کہلاتی ہے، درمیانی قسم تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا اور شدید ترین قسم تھیلیسیمیا میجر کہلاتی ہے. تھیلیسیمیا مائنر، جو لوگ والدین میں سے ایک سے نارمل اور ایک سے ایب نارمل جین حاصل کرتے ہیں، ان کو تھیلیسیمیا مائنر کہتے ہیں. ان میں بیماری کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اسی لیے یہ افراد اپنی بیماری سے لا علم ہوتے ہیں. ان کی بیماری صرف لیبارٹری ٹیسٹ سے ہی پتہ چلتی ہے، لیکن یہ بھی ایب نارمل جین اپنے بچے کو منتقل کر سکتے ہیں. تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا، یہ تھیلیسیمیا کی درمیانی قسم ہے جس میں ہیموگلوبن G7 سے G9 تک رہتی ہے، اور تھیلیسیمیا میجر کے مقابلے میں اس میں مریض کو خون لگوانے کی ضرورت کم پڑتی ہے، تاہم اس میں سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں اور مریض کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تھیلیسیمیا میجر، کسی کو تھیلیسیمیا میجر صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے والدین کسی نہ کسی طرح کے تھیلیسیمیا کے حامل ہوں. تھیلیسیمیا میجر کے مریضوں میں خون اتنا کم بنتا ہے کہ انہیں ہر 2 سے 4 ہفتوں بعد خون کی بوتل لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے. ایسے بچے پیدائش کے چند مہینوں بعد ہی خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی بقیہ زندگی بلڈ بینک کی محتاج ہوتی ہے. یہ بچے کھیل کود اور تعلیم دونوں میدانوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں
اور معاشرے میں صحیح مقام نہ پانے کی وجہ سے خود اعتمادی سے محروم ہوتے ہیں۔ بار بار خون لگانے کے اخراجات اور ہاسپٹلز کے چکر والدین کو معاشی طور پر انتہائی خستہ کر دیتے ہیں۔ مناسب علاج نہ ہو تو ان بچوں کی موت واقع ہو سکتی ہے، مگر بہترین علاج کے باوجود بھی یہ مریض 30 سے 40 سال تک ہی زندہ رہ پاتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے مریضوں کی عمر لگ بھگ 10 سال ہوتی ہے۔ اگر ایسے بالغ مریض کسی نارمل انسان سے شادی کر لیں تو ان کے بچے تھیلیسیمیا مائنر کے حامل ہوتے ہیں۔ ایسے مریض کو بر وقت خون نہ دیا جائے تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر ماں باپ میں کسی ایک کو تھیلیسیمیا مائنر ہو تو بچوں کو بھی تھیلیسیمیا مائنر ہی ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ماں اور باپ دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہو تو ان کے بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہو سکتا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیکج کو سن کر آپ کو اس بیماری کے بارے میں اویئرنیس ملی ہوگی۔ اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس معلومات کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں اور علم و شعور پھیلانے میں اپنا حصہ بھی شامل کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمیں کوئی ایک دعا یا ایک حدیث یاد کروائی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج آپ لوگوں کے لیے کون سی دعا یا حدیث ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، یہ درود پاک آپ لوگوں کو یاد کروانے کے لیے سنایا گیا ہے، اسے یاد کر لیں۔ اس درود پاک کو درود شفائے امراض بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، جہاں کسی بیماری کے علاج میں ظاہری اسباب کا پورا استعمال کیا جائے گا، وہیں روحانی وظائف سے بھی مدد لینی چاہیے، کیونکہ چاہے ظاہری اسباب ہوں یا روحانی اسباب، اللہ پاک تو کسی کو بھی کسی بھی ذریعے سے صحت یاب کر سکتا ہے۔ اس لیے جسے خون کی کمی ہو اسے یہ درود شفائے امراض زعفران یا زردے کے رنگ سے باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں۔ شفا حاصل ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو مریض کو شفا نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا ہوتا ہے وقت ختم۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اسٹے سیف، اسٹے ان یور ہوم۔ اور آخر میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان دنوں میں جو لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے کووڈ-19 کرونا وائرس کی وجہ سے، لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل لیتے، اور تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کو ہر 15 دنوں میں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سچویشن میں دعوت اسلامی کے امیر، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑا بہترین اعلان کیا کہ ان دنوں میں لاک ڈاؤن کی سچویشن میں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو دعوت اسلامی والے خون فراہم کریں۔ اور الحمدللہ اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ ابھی تک کی رپورٹ یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے اب تک 8000 سے زائد باٹلز بلڈ بینکس کو پرووائڈ کر دی ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے۔ اس کے علاوہ اس لاک ڈاؤن سچویشن میں دعوت اسلامی ایک اور بڑا کام کر رہی ہے، وہ ہے غریبوں میں راشن تقسیم کرنے کا۔ آپ لوگ بھی اپنا حصہ ملانا چاہیں، روزانہ کی بنیاد پر 15000 فیملیز کو دعوت اسلامی راشن پرووائڈ کر رہی ہے۔ وہ رقم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ دودھ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پکے ہوئے کھانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا واسٹ نیٹ ورک ہے، آپ دعوت اسلامی کو اس میں سپورٹ کریں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہیں، کسی بھی انداز میں آپ اپنا تعاون کرنا چاہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان دنوں میں ضرورت مندوں، اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے۔ معلومات ہی معلومات، مدنی کے ساتھ۔ بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔